شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے وظائف اور بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات اور بہترین وظائف کے حوالے سے بہترین ویڈیو ہے۔ حضرت کے بیانات اور وظائف ہمیشہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مستند وظائف سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت کا بیان خصوصی توجہ کے ساتھ سنیں اور فائدہ اٹھائیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ عظیم ترین آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ نازل فرمائی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدۃ آیات القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے، اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس گھر میں وہ پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز مانے نہیں ہو، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے توحید کا وہ کلمہ جو عقیدہ توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی وقت موت نہ آنی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ازل سے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو حی کی صفت یعنی زندگی کی صفت سب سے زیادہ واضح اور صحیح معنی میں زندگی کا مظہر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی حقیقت میں سدا زندہ کہلانے کے لائق نہیں۔ دوسری صفت جو ذکر فرمائی وہ القیوم۔ القیوم کا ترجمہ ہم نے کیا کہ جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے قیام سے، اور قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو، اور قیوم اور قیام اسی کے مبالغے کا صیغہ ہے، اور ان کے معنی ہے جو خود بھی قائم رہے اور خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے اور دوسروں کو سنبھالے رکھے، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں۔ لہذا کائنات کو سنبھالنے والا ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کوئی دنیا میں یا کائنات میں کوئی اور مخلوق کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو دوسری کائنات کی چیزوں کو سنبھالے۔ وہ تو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج، لہذا کوئی دوسری ذات قیوم نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے کہ جن لوگوں کا نام عبد القیوم ہوتا ہے ان کو عبد القیوم کے بجائے بگاڑ کے صرف قیوم بولتے ہیں، ایسا کہنا گناہ ہے، کیونکہ قیوم آپ کسی انسان کو قیوم کہہ کر بلا رہے ہیں تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور اسی کا نام شرک ہے۔ اگرچہ یہ چونکہ بے خیالی میں ہوتا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن اس طرح کرنا جو شرک کی علامت ہے، ایسا کوئی عمل کرنا جو شرک کا مظہر ہو، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج پڑ گیا ہے عبدالقیوم کو قیوم کہہ کر بلانے کا، عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر بلانے کا، عبد الرزاق کو رزاق کہہ کر بلانے کا، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اور اس میں اللہ بچائے شرک کا اندیشہ ہے، لہذا اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے اور نہ نیند، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ زندہ تو ہے لیکن تم اپنی طرح کی زندگی پر قیاس نہ کرنا کہ جیسی تمہاری زندگی ہے کہ اس زندگی میں تم محتاج ہو اس بات کے کہ کبھی نہ کبھی تمہارے اوپر موت جیسی نیند طاری ہو۔ اگر وہ نیند نہ آئے تو تم پریشان ہو جاتے ہو اور تم تھک جاتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اس کو اونگ لگتی ہے۔ سنا کہتے ہیں ابتدائی نیند کا جو ابتدائی سا ہوتا ہے جس کو اردو میں اونگ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو سنا کہا جاتا ہے، اور نوم باقاعدہ پوری نیند کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ
اونگ لگتی ہے اور نہ نیند۔ پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، کوئی اور ان کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، وہ خود مختار ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ جب یہ بات ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ جس شخص کی یا جس ذات کی قدرت میں اور اس کے احاطہ علم میں ساری کائنات ہو اور وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہو، ساری کائنات کی چیزیں اس کی ملکیت ہوں، اس کو اپنا کاروبار خدائی چلانے کے لیے کسی شریک کی حاجت کیوں ہو؟ شریک کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے کہ جو کسی نے کسی جگہ حاجت مند ہوتا ہے تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ کسی کی مدد چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ پھر فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کسی کی سفارش کر سکے؟ یعنی جو عقیدہ تھا کافروں کا کہ یہ بت اور دیوتا یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ ہی کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، جو تمہارے دل میں تصور ہے کہ یہ دیوتا جو ہیں یہ خود اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ناز برداری کرتے ہوئے ان کی سفارش قبول کر لیں گے، یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ہاں جن کو اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے دے، اجازت دے دے، جیسے پیغمبروں کو بعض مرتبہ اجازت دی جائے گی اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک انداز کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر، کہ اس انداز کرم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بندوں کی سفارش کی اجازت عطا فرماتی، اس کے تحت وہ سفارش کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص آیا قابل معافی ہے یا نہیں ہے، یہ جنت کے لائق ہے یا نہیں ہے، اور پیغمبر کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل